بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ ایک سسٹر ہیں، انڈیا سے ہیں، انہوں نے ای میل بھیجی اور ای میل میں انہوں نے درود شریف کا ایکسپیرینس شیئر کیا، درود ابراہیمی کا ایکسپیرینس شیئر کیا۔ تو آپ بھی یہ سنیے اور دیکھیے کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے کیسے فائدے ہوتے ہیں۔ نہ صرف ہمارے لیے فائدے ہوتے ہیں بلکہ ہم جن کے لیے پڑھتے ہیں انہیں بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی کے 2 واقعات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ میرے گھر کے سامنے ایک لڑکی رہتی ہے، بہت اچھی ہے، اس کا ہمارے گاؤں میں ہی ایک لڑکے سے شادی ہو گئی، اور کچھ دن پہلے کہتی ہیں رات کے وقت تقریباً 1 بجے کے قریب بیلکنی میں لڑائی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی کھول کے دیکھا تو وہ لڑکی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑ رہی تھی، شور شرابہ ہو رہا تھا، اور اتنی زیادہ ان دونوں کی لڑائی بڑھی، بات یہاں تک پہنچی کہ اس لڑکے نے لڑکی کو تھپڑ مارا اور کہا کہ اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، اور اس نے اپنی گاڑی نکالی اور وہ گھر سے چلا گیا۔ تو کہتی ہیں کہ میں اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی اور وہ بہت رو بھی رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ اس کا بھائی آیا سپورٹ دینے کے لیے، یعنی وہ لڑکی کو سپورٹ دے رہا تھا، تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ کہتی ہیں کہ ہم آمنے سامنے ہی رہتے ہیں اور تقریباً ہمارا روز کی آپس میں بول چال ہے، بات چیت ہے آپس میں ایک دوسرے سے، اس لیے اس وقت 5 یا 10 مرتبہ میں نے درود ابراہیمی پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثواب ہدیہ کیا، اور اس کے بعد میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو بھی معاملہ ہے، جو بھی لڑائی ہے وہ ختم ہو جائے اور ان دونوں میاں بیوی میں صلح ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ جس کی بھی غلطی ہو وہ اپنی اصلاح کرے اور ان کا رشتہ پھر سے جڑ جائے اور ان کی لڑائی آپس میں ختم ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ میں یہ دعا کر کے سو گئی۔ کہتی ہیں کہ پھر میں سو گئی تھی دعا کر کے، اور صبح 10 بجے کے قریب میں نے اس لڑکے کی گاڑی وہاں کھڑی دیکھی، تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واپس آ چکا ہے اور ان کی آپس میں صلح بھی ہو گئی ہے، اور میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ وہ اب اپنی فیملی میں ٹھیک سے ہیں۔ کہتی ہیں ایک واقعہ تو یہ ہوا، ایک ہی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے ہدیہ کیا، دعا کی، اور ان کی جو لڑائی جھگڑا تھا وہ ختم ہوا اور آپس میں صلح ہو گئی۔ اور دوسرا کہتی ہیں کہ میری بہن کے جو ہسبینڈ ہیں ان کی امی اور بھائی میں قربانی کو لے کر، قربانی کے جانور کو لے کر اختلاف ہو گیا۔ کہتے ہیں وہ جو گائے لے کر آئے قربانی کے لیے وہ ان کو پسند نہیں آئی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اور ماں سے بات نہیں کروں گا اور اس گائے کو بیچ کے دوسری لے کر آؤں گا۔ کہتی ہیں کہ میری سسٹر بہت پریشان تھی اور گھر کا ماحول بھی کافی جو ہے اپسیٹ تھا، کافی ڈپریشن والا ہو گیا تھا، آپس میں بات چیت بند ہوئی ہوئی تھی۔ تو کہتی ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں نے فوراً سے 5 یا 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیا، اور پھر دعا کی کہ ان کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے، آپس میں صلح ہو جائے اور جو بھی انبن ہے وہ ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ 2-3 دن بعد مجھے پتہ چلا کہ ان لوگ کی آپس میں صلح ہو گئی ہے، اور جو بدگمانی تھی وہ دور ہو گئی ہے، اور جو قربانی کے لیے جانور لائے تھے اسی میں اب یہ لوگ خوش ہیں۔ کہتی ہیں کہ ویسے تو اور بھی واقعات ہیں درود شریف کی برکات کے، لیکن یہ 2 سٹوریز میں نے آپ کو شیئر کی جو کہ درود ابراہیمی 5-10 مرتبہ پڑھ کے ہدیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس کے بعد دعا کی تو اللہ کریم نے بڑا کرم فرمایا۔ آپ دیکھیں انہیں دوسروں کی پریشانی دیکھ کر دکھ ہوا اور انہوں نے دوسروں کے لیے پڑھ کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا۔ جب ہم اپنے لیے کرتے ہیں تو کرم ہوتا ہے، لیکن ہم جب دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو اور بھی کرم ہوتا ہے۔ تو درود شریف پڑھ کر ہدیہ کیا جائے تو وہ ہمیں بھی نفع دیتا ہے، اور جس کے لیے دعا کریں اسے بھی نفع دیتا ہے۔ تو جب آپ کے بھی آس پاس کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، تو فوراً سے درود ابراہیمی پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیا کریں، دعا کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جیسا بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی، اور جو بھی معاملات ہوں گے وہ ٹھیک ہوں گے۔ تو روٹین میں رکھ لیجئے درود ابراہیمی چند بار پڑھ کر ہدیہ کرنے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہت نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، اور ہم سب کو بھی درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔